اب اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ استاد جامعہ عالیہ عربیہ مئو سے کہ آپ آئیں اور عوام کو خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام علی رسولہ الابد۔ قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین قوم ملت، معزز سامعین اور سامعات، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ انعامات کی ایک شام، ملت کے ہونہاروں کے نام۔ یہ ہیڈنگ، یہ عنوان ایک ایسے مستقبل اور فیوچر کی تلاش میں ہے جو ہمارے ہونہاروں کو قوم کی قیادت اور قوم کی امامت نصیب کرنے والی ہے۔ حضرات گرامی، کسی بھی قوم کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کے میدان میں ترغیبات، تشجیعات اور تعریفات کا بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ جب بھی کسی بھی ایسے مساہم اور مشارک کی تشجیع نہ کی جائے جو دینی پہلو کے اعتبار سے کافی عمدہ، کافی بہتر گئے، تو ایسا طالب اور ایسا مساہم یا ایسا مشارک دب جاتا ہے اور اپنے حوصلے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بیشتر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی ترغیب دی گئی، ایسے لوگوں کی تشجیع کی گئی اور ایسے لوگوں کی تعریف و ستائش کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں كنا نصوم ونصوم صيامنا فنجعل لهم اللعب من العجن، کہ ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزے کی تاکید اور تلقین کیا کرتے تھے، اور جب میرے بچے روزہ رکھتے تھے، ہمارے محلے کے بچے، ہمارے سوسائٹی کے بچے روزے سے ہوتے تھے، ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جب یہ کھانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے تو ہم کو ان کے لیے روئی کا گیند بناتے تھے، اور روئی کا گیند بناتے وقت ہم ان کو دیتے تھے، پھر انہی کے ذریعہ یا اسی بہانے اپنے وقت کو خرچ کرتے تھے، اپنے وقت کا استغلال کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کی تشجیع ہونی چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے زاہد ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ میرے باپ ادغم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابراہیم تم روزانہ مجھ سے احادیث کو سناتے رہو، ہر حدیث کے بدلے میں تم کو 1 دینار یا 1 درہم دیتا رہوں گا۔ چنانچہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس دینار کی جستجو میں، اس دینار کی تلاش میں محدثین کے حلقات علم کو تلاش کرنے لگا اور محدثین کے حلقات علم میں اپنی جلوست فرمانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جتنی احادیث میں ان حلقات میں سنتا تھا ان تمام احادیث کو اپنے باپ ادغم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کر دیتا تھا، اور ہر حدیث کے بدلے میرے والد محترم
1 درہم یا 1 دینار بطور حوصلہ افزائی دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ایک حدیث اور ایک واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ انعامات کی ایک شام ملت کے ہونہاروں کے نام یہ بہت بڑا حوصلہ مند پروگرام ہے۔ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو ہماری قوم کے معمار ہیں، ہماری قوم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں مستقبل کے اندر۔ اور دوسری چیز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کے تعلق سے قرآن کریم نے جو بیان کیا، قرآن کریم کے اولاد کے تعلق سے 2 نظریہ گئے۔ پہلا نظریہ نعمت کا ہے اور دوسرا نظریہ زحمت اور نقمت کا ہے، اور دونوں نظریے اپنی جگہ پر جائز، درست اور نہایت مناسب ہیں۔ اس لیے کہ اگر اولاد نیک ہو، اولاد صالح ہو، تو اس سے خوشگوار کوئی زندگی نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو، اولاد اگر غیر صالح ہو، اولاد خراب ہو جائے، تو اس دنیا کے اندر واللہ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ جب والدین کی اپنے اولاد کی بربادی کے لیے دعا کرنے لگے، جب والدین کی اپنے اولاد کی ناکامی کے لیے دعا کرنے لگے کہ میرا لڑکا خراب ہو چکا، میری لڑکی خراب ہو چکی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کے نتیجے میں جو نتیجہ اخذ کیا ہے اور جو رزلٹ بتایا ہے، وہ کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین تم کو مال اور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور قرآن کی دوسری آیت یا بعض آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، تم اپنے ان بچوں سے، اپنے ان بیویوں سے بچتے رہا کرو۔ یہ دونوں آیات یا دونوں طرح کی آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اولاد فتنہ بھی ہے اور اولاد نعمت بھی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی تربیت کا مرحلہ پیدائش کے روز ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس بات کی تعلیم دیا کہ 7ویں روز بچے کے نام سے عقیقہ کیا جائے۔ بچے کے نام سے عقیقہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ بچے کا پیارا سے پیارا نام رکھا جائے، اور شریعت نے کہا ان احب اسمائکم عبداللہ و عبد الرحمن۔ اس سلسلے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ سے نقل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن مسیب بن حزن یعنی سعید بن مسیب کے دادا حزن تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن مسیب کے دادا سے کہا تم اپنا نام بدل لو، تمہارے نام کے مطلب ہوتا ہے رنج و غم کے، اور ناموں کا اثر زندگی پر پڑتا ہے، ناموں کے اثرات زندگی پر ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنا نام حسن تبدیل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ میرے گھر اور خاندان میں کسی نہ کسی حیلے اور بہانے سے ہمیشہ رنج و غم کا ماحول رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے پیدائش ہی کے روز سے تاکید اور تلقین کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اولاد کے تئیں والدین کی ذمہ داری بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیجئے، اپنے بچے کو انجینئر بنا دیجئے، اپنے بچے کو سائنس بنا دیجئے، اپنے بچے کو آپ لیکچرر بنا دیجئے، اپنے بچے کو IPS IAS بنا دیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں، اسلام میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور ببانگ دل میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شریعت اسلامیہ کے اندر عصری تعلیم اور غیر عصری تعلیم کی تفریق کرتے ہیں، اس تفریق کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم اس سے میل نہیں کھاتی ہے۔ سارے کے سارے علوم جو نفع بخش ہوں اور رب کی معرفت کی تعلیم دیتے ہوں، وہ سارے کے سارے علوم شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں اور شریعت اسلامیہ اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ جو علم تم حاصل کر رہے ہو، چاہے ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہے ہو، چاہے مولویت کا علم حاصل کر رہے ہو،
چاہے شرعی دین حاصل کر رہے ہو، کوئی بھی دین حاصل کر رہے ہو، ان تمام دین، ان تمام علوم کا مطلب یہ ہے، مقصد جلیل یہ ہے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے، رب کو پہچان سکو، رب کی شناخت ہو سکے۔ مولوی بننے کے بعد بھی اگر رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو ایسی مولویت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، انجینئر بننے کے بعد بھی رب کی شناخت حاصل نہیں ہوئی تو ایسے انجینئر اور ایسے ڈاکٹر سے کوئی مطلب نہیں۔ یاد رکھیے، آپ دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، بڑا سے بڑا آفیسر بنا دیں، یہ دنیاوی دولت ہے، لیکن حشر کی عدالت میں اللہ رب العالمین قطعاً یہ نہیں پوچھے گا بیٹے کو انجینئر بنایا کہ نہیں بنایا، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا، بیٹے کو سائنس بنایا کہ نہیں بنایا، لیکن اللہ ضرور یہ پوچھے گا توحید کی تعلیم دیا کہ نہیں دیا، اتباع رسول محبت رسول کی تعلیم دیا کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ضرور حشر کی عدالت میں پوچھے گا حسن اخلاق کی تعلیم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ اس لیے اخلاق ایک بہترین زیور ہے، اخلاق کے زیور سے مزین ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد کیجئے جب مکی زندگی میں تمام صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں، مکہ کے جبابرہ اور مکہ کے ظالموں سے ستائے ہوئے گئے، ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگتے ہیں تو وقت کا دشمن ابن الدغنہ ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہاری بستی کے لوگ مجھ کو نہ رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ چنانچہ ابن الدغنہ جو وقت کا دشمن گئے اور دین کا دشمن گئے، نبی کا دشمن گئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق نے اس کے دل کو جیت لیا، اور ابن الدغنہ نے کہا یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر نہ تو تم اپنی مرضی سے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ سکتے ہو اور نہ ہی مکہ کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ مکہ چھوڑنے پر تم کو مجبور کر دے۔ اس لیے اخلاق کی طاقت وہ طاقت ہے جہاں ہم دشمنوں کا دل جیت سکتے ہیں، دشمنوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ اس لیے آج کے ہندوستانی ماحول میں بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اگر مسلمانوں نے ہندوستانی ماحول میں اپنے بچوں کو اخلاق مند بنا دیا، اسلامی کردار کا حامل بنا دیا، اسلامی شناخت ان کی کردار سے جھلکنے لگی، ایسی صورت میں دشمن بھی آپ کو ماننے پر تیار ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں کے پاس سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اخلاق کا کردار کا راستہ محدود سے محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے مختصر طور پر یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں اپنے بچوں کو بہتر اخلاق سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، زیور تعلیم سے متنبع کرنے کی اور زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے توحید کی تعلیم کہیں سے بھی یا توحید کی تعلیم میں کہیں سے بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر توحید ہی کی تعلیم دیا ہے۔ آج کالجز کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، بہت ساری باتیں کی بھی جا سکتی ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے ابھی ارتداد کے تعلق سے جو بات مختصر طور پر پیش کی گئی 100% یہ بات صحیح ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے مدارس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نقص موجود ہے جس نقص اور جس کمی کی بنیاد پر ہم صحیح طریقے سے اس کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں۔ دونوں طرف اور دونوں پہیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، تب معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور وقت بہت کچھ تھا یا کہنے کا بہت کچھ تھا، لیکن ذمہ داران کی طرف سے وقت متعین کیا گیا۔ بہر کیف اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس طرح کے پروگرام میں مزید اپنے قوم کو، بچوں کو شریک کرنے کی توفیق عطا فرما اور والدین کو مزید بیدار فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ استاد محترم فضیلت الشیخ عطاء الرحمان مدنی صاحب۔